کبھی ایسا ہوا ہے کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے گھبرا کر کوئی فیصلہ کر لیا ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا؟ لیکن اصل میں محفوظ اور کامیاب سرمایہ کاری کا راز اپنے جذبات پر قابو پانے میں ہے۔ تو آئیے اس جائزے میں ہم وہ بنیادی حکمت عملی سیکھیں گے جو ٹھوس، غیر جذباتی اور فائدہ مند فیصلے کرنے میں مدد دے گی۔ وارن بفیٹ کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کامیاب سرمایہ کاری کے لیے کوئی راکٹ سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اصل چیز ہے ایک مضبوط سوچ کا ڈھانچہ، ایک فریم ورک۔ یہی وہ فریم ورک ہے جو ہمیں مارکیٹ کے شور اور اپنے جذبات کے غلبے سے بچاتا ہے اور ہمیں صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے سرمایہ کار کی ذہنیت کو اپنانا، اور اس کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ سرمایہ کاری اور سٹے بازی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک راستہ دولت بنانے کا ہے، جبکہ دوسرا اکثر بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں دیکھیں، یہ دو بالکل الگ دنیائیں ہیں۔ ایک طرف ہے سرمایہ کار۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کاروبار کا مالک بننے کے لیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے۔ اس کا مقصد سادہ ہے، اپنے سرمایے کو محفوظ رکھنا اور مستقل منافع کمانا۔ اور دوسری طرف ایک سٹے باز ہے جو بس قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر جوا کھیل رہا ہے۔ اس کی ساری امید صرف اس بات پر ہے کہ کوئی دوسرا اس سے بھی زیادہ قیمت پر خریدنے کی بے وقوفی کرے گا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کون بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ سٹاک نہیں خرید رہے، آپ ایک چلتا ہوا کاروبار خرید رہے ہیں۔ جب اس نظر سے سوچا جاتا ہے نا، تو روزانہ کی قیمتوں کا شور پیچھے رہ جاتا ہے اور فیصلے ایک حقیقی مالک کی طرح کیے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم ایک کاروبار خرید رہے ہیں تو سب سے اہم سوال کیا ہوا؟ یہی کہ اس کاروبار کی اصل قیمت کیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ کی قیمت تو ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے، لیکن کاروبار کی اصلی مالیت اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ چلیں اب ہم سیکھتے ہیں کہ اس اصلی قدر کو کیسے تلاش کیا جائے۔ سرمایہ کاری کا شاید سب سے بڑا راز اصلی قدر، یا جسے ہم انٹرنزک ویلیو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں ایسے سوچیں۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، لیکن قدر وہ ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ مارکیٹ آپ کو قیمت بتاتی ہے، لیکن ایک عقل مند سرمایہ کار کا کام اس کاروبار کی حقیقی قدر کا اندازہ لگانا ہے۔ اصل کامیابی اسی فرق کو سمجھنے میں چھپی ہے۔ تو پھر قدر کا اندازہ لگایا کیسے جائے؟ ان 4 بنیادی سوالات سے شروعات کی جا سکتی ہے۔ پہلا، کیا یہ کاروبار اتنا سادہ ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے؟ دوسرا، کیا اس کی پچھلی کارکردگی مستحکم اور قابل اعتماد ہے؟ تیسرا، کیا اس کے مستقبل کے امکانات روشن نظر آتے ہیں؟ اور چوتھا اور بہت اہم، کیا اس کی قیادت ایماندار اور قابل ہے؟ اگر ان سوالات کے جواب ہاں میں ہیں تو سمجھ لیں آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرمایہ کاری کے مرکزی اور سب سے اہم اصول پر، یعنی حفاظتی گنجائش۔ یہ وہ تصور ہے جو ایک دفاعی سرمایہ کار کو بڑی غلطیوں اور مارکیٹ کے جھٹکوں سے بچاتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سمجھ لیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم سے جائزے میں غلطی ہو سکتی ہے، جب قسمت ساتھ نہیں دیتی یا پھر پوری کی پوری مارکیٹ ہی گر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے سرمایے کو کیسے بچائیں؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ مگر بہت طاقتور اصول میں ہے۔ اور جواب ہے حفاظتی گنجائش یا مارجن آف سیفٹی۔ یہ ایک بہت سادہ اصول ہے۔ کسی بھی چیز کی جو اصل قدر ہے، اسے ہمیشہ کم قیمت ادا کریں۔ قیمت اور قدر کے درمیان یہ جو فرق ہے نا، یہی وہ حفاظتی دیوار ہے جو غلطیوں اور غیر متوقع واقعات سے بچاتی ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ مان لیں اگر کسی کاروبار کی اصلی قدر 100 روپے ہے اور آپ اسے 75 روپے میں خریدتے ہیں، تو یہ جو 25 روپے کا فرق ہے، یہی آپ کا حفاظتی گنجائش ہے۔ یہ آپ کو غیر متوقع مسائل اور اپنے ہی جائزے کی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ جتنی کم قیمت پر خریدیں گے، آپ کا تحفظ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ قول حفاظتی گنجائش کے فلسفے کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ بنیادی مقصد بڑے منافع کمانے سے بھی پہلے اپنے اصل سرمایے کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ پیسہ نہیں کھوتے تو یقین کریں منافع خود بخود آ جائے گا۔ چلیے، آپ نے بہترین تجزیہ کر لیا، قدر بھی معلوم کر لی اور ایک بڑی حفاظتی گنجائش کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کر دی۔ لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہوتی ہے، اور یہ جنگ مارکیٹ سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہے۔
جی ہاں، سب سے بڑا چیلنج آپ خود ہیں۔ بینجامن گراہم نے مارکیٹ کی اس غیر منطقی رویے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست کہانی بنائی۔ فرض کریں آپ کا ایک پارٹنر ہے جس کا نام ہے مسٹر مارکیٹ۔ وہ روز آپ کے پاس آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسٹر مارکیٹ بہت جذباتی ہے۔ کبھی وہ انتہائی پرجوش ہو کر ایسی قیمت لگاتا ہے جو حد سے زیادہ ہو، اور کبھی وہ اتنا مایوس اور ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ بہت کم قیمت پر سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے، کیا آپ مسٹر مارکیٹ کے موڈ کے حساب سے اپنے فیصلے بدلیں گے یا اس کی اس بے وقوفی کا فائدہ اٹھائیں گے؟ ایک عقل مند سرمایہ کار ہمیشہ دوسرا راستہ ہی چنتا ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی روزانہ کی قیمتوں کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے، یہ آپ کو عقل مندی سے خریدنے یا بیچنے کا موقع دے رہی ہیں۔ آپ اس کے غلام نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی قیمت کو استعمال کریں یا نظر انداز کر دیں، فیصلہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، لیکن آپ اپنی قسمت کے مالک خود ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، آپ اپنی توقعات، اپنے خطرے اور سب سے اہم اپنے رویے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اصل طاقت مارکیٹ میں نہیں، آپ کے اپنے فیصلوں میں ہے۔ اور یہ کال اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ اصل جنگ مارکیٹ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہے۔ لالچ اور خوف، یہ دو سب سے بڑے دشمن ہیں جو ایک سرمایہ کار کو درست فیصلوں سے روکتے ہیں۔ آخر میں اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال پوچھیں، کیا کوئی فیصلہ اس لیے صحیح ہے کہ ساری بھیڑ اس سے متفق ہے، یا اس لیے کہ آپ کا ڈیٹا، آپ کا تجزیہ اور آپ کی منطق اسے درست ثابت کرتی ہے؟ ایک حقیقی سرمایہ کار ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، چاہے وہ اس راستے پر اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔